اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 38 سے 80۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت پرلوک کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان تو بہت تھوڑا سا ہے۔ اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں اسے نکال دیا تھا۔ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی سکینت شانتی نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت تتویدرشتا والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی، جہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ وہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنا چاہیں تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا سبب بنتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی اپدرو کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کی سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنے اپدرو کی کوشش کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصتی دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم ان کی رخ کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو، ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ ہمارا کارساز کار صادق ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو، تم ہمارے لیے صرف دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور وہ اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی بے دلی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ تم ان کے مال اور اولاد کو کچھ وقت مہتو نہ دو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکالے کہ وہ منکر ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں۔
اگر ان میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور بھی دے گا اور اس کا رسول بھی، ہمیں تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب دل بھرائی مطلوب ہے اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور جو تاوان بھرے اور اللہ کے راستے میں اور مسافر کی امداد میں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا، حکمت والا، تتو درشتا والا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے۔ کہو کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر امداد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اسے راضی کرے اور وہ مومن ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ویرودھ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین پاکھنڈی ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو انہیں ان کے دلوں کے بھید سے آگاہ کر دے۔ کہو کہ تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اسے ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ سے اور اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق پاکھنڈی مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور وہ مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہی بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان میں پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آگیا پالن کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا، تتو درشتا والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا کہ ان کے نیچے نہریں جاری رہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں، ستے کا انکار کرنے والوں اور منافقوں، پاکھنڈیوں سے جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ انہیں اللہ اور رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ اعراض اپیکشا کریں تو خدا انہیں دردناک عذاب دے گا۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح نیک بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور بے پرواہ ہو کر منہ پھیر لیا۔ پس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پاکھنڈ بٹھا دیا اس دن تک کے لیے جبکہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی گپت وارتا کو جانتا ہے اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ لوگ تو طعنہ کٹاکش کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں اور جو صرف اپنی محنت مزدوری میں سے دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ صدق اللہ العظیم۔